وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر ہے 204. آیت نمبر 204 دعا پڑھے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں 204 نمبر ہے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں جو یعجبک آپ کو تعجب میں ڈال دیتے ہیں، حیران کر دیتی ہیں، قولہ ان کی باتیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. اللہ اکبر. انسانوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی آیات میں فرمایا دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ تو مانتے ہیں اللہ دنیا اچھی کر دے لیکن آخرت کا ان میں کوئی حصہ نہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دنیا داروں کی پھر دو قسمیں کی ہیں. ان دو قسموں میں ایک تو وہ ہے جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے، اور دوسرا وہ ہے جو حقیقت میں ایمان والا ہے. ان میں سے ایک وہ شخص جو منافق ہے، جس کو جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں اترا. منافق کی نشانیاں بتائیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھواؤ تو خیانت کرے، لڑائی جھگڑا ہو تو گالی دے، صبح اور عشاء کی نماز اس پر بھاری ہو، نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالے، برائی کے کاموں کو سپورٹ کرے، کافروں سے اس کی یاریاں ہوں، مسلمانوں کی وہ کرے جاسوسی، اور نماز کے لیے آئے تو بڑا سستی کاہلی کے ساتھ ہے، صبح اور عشاء کی نماز اس پر بھاری ہو، اور جہاد کے نام سے اس کی جان جائے لیکن اللہ کی راہ میں ظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے چندہ دے دیتا ہے. تو یہ نشانیاں ساری اس میں آتی ہے. پوری آج کل کا جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے اس کے اوپر پوری فٹ آتی ہے. ان کے اندر یہی ساری خصلتیں ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اب یہ جو منافق ہیں ان کی باتیں سنیں دنیا کی زندگی میں، ایسی ٹاپ کلاس باتیں کریں گے، آپ دنگ رہ گئے ہیں، اتنا علم، اتنا نالج، دنیا کے علوم فنون میں بڑے ماہر ڈگریاں، لیکن کلولا پر نہیں ہے نا ایسے انگریزی سے ٹاپ کلاس، جس فیلڈ میں ان سے جس موضوع پر بات کریں ٹی وی اینکر بیٹھے ہوتے ہیں ٹاپ کلاس، لیکن دین کا پتہ نہیں، عمل نہیں، دین کا بھی پتہ نہیں، دنیا کے باتوں میں ٹاپ کلاس ہوں گے۔ یہ بتائیں فزکس، میتھ، کیمسٹری، بایو، میڈیکل، انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس، یہ آخرت میں کام آئے گی یا دنیا میں؟ دنیا کے لیے کتنا اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے، اسی پر ہو رہی ہے آخرت کے لیے۔ تو یہ فی الحیات دنیا کی زندگی میں آپ دنگ رہ جائیں گے، تعجب کریں گے، اتنا نالج، اتنا جینیس، اتنا انٹیلیجنٹ مائنڈ رکھنے والا۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ گواہی دیتا ہے، گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، علی اوپر، ما جو فی قلبی اس کے دل میں ہے۔ کہتے جی آپ کو کیا پتا جو اسلام کا درد میرے دل میں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں نا، یہ تو اللہ ہی گواہ ہے۔ باتیں ایسی، ملا نے نہیں ٹھیکہ لیا ہوا اسلام کا، ہم بھی جانتے ہیں دین کو، ہمیں بھی پتہ ہے، اور توڑ موڑ کے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باتیں اس کی بڑی اعلیٰ، زبان پر دعوے کس بات کے، آپ کو کیا پتا میرے دل میں جو ہے، تو اللہ ہی گواہ ہے۔ لیکن وہ اور وہ الد الخصام، الد بڑا سخت، الخصام جھگڑالو ہے، خصم اسی سے ہے نا، جھگڑا کرتا ہے دشمن، بڑا سخت جھگڑالو ہے۔ کس بارے میں جھگڑا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اسلام کے ایک ایک شعار کے بارے میں۔ اچھا یہ کیوں ہے، اچھا یہ کیوں ہے، اچھا یہ ہو گیا تو دنیا کیا کہے گی، چور کے ہاتھ کاٹ دیے تو دنیا کیا کہے گی، انسانی حقوق کے علمبردار جو ہے نا وہ تو اس کو پسند نہیں کرتے، یورپی یونین کیا کہے گی، امریکہ کیا کہے گا، انڈیا کیا کہے گا، یہ تو اس لیے پردہ، اس کے بغیر تو ترقی، پردے کے ساتھ تو ترقی نہیں کر سکتے، سود کے بغیر معیشت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جھگڑے شروع کر دیں، اکیلا بادشاہ ملک نہیں چلا سکتا تو اکیلا رب کیسے کہنا چلا لے گا، اس کے بھی تو مشیر وزیر ہونے چاہیے نا، اس کے بھی شریک پارٹنر ہونے چاہیے۔ اب وہ ایک ایک بات میں کرے گا بحث، تو الد الخصام، کیوں جی آج کے لبرل سیکولر طبقے میں یہ پوری ہو رہی ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا، اور جب تولا، اس کو اگر عہدہ مل جائے، اختیار مل جائے، حکومت مل جائے، اقتدار میں آ جائے، تو پتہ کیا کرے گا ایسا آدمی، کوشش کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، فی الارض، زمین میں، لیفسد، تاکہ فساد برپا کرے فیہا، اس میں جو کام اس کا ہوگا فساد والا ہوگا، اس کو اس کے خلاف لڑا، اس کو اس کے خلاف لڑا، بھڑکا، وَيُهْلِكَ، اور ہلاک کرے گا الحرث، کھیتی کو، والنسل، اور نسلوں کو، یعنی کام ایسے کرے گا جو کھیتیاں برباد ہو جائیں، فصلیں برباد ہو جائیں، باغ اجڑ جائیں، ڈی ایچ اے جو بنا باغ اجڑ گئے نا، کیوں جی، اور محکمہ بہبود آبادی، فیملی پلاننگ، نسلیں اجڑ گئی نا۔ قرآن نے 1443 سال پہلے پیشین گوئی کی ہے کہ ان لوگوں کو اقتدار ملا اگر، تو انہوں نے کیا کرنا ہے، نسل انسانی کے دشمن اور معیشت کے دشمن، کھیتی معیشت ہے نا، اسے انسانوں کو روزی روٹی ملتی ہے، یہ اس کے دشمن۔ اب دیکھ لیں جب ملتان میں کھیتی باڑی ختم ہوتی جا رہی، ظاہر بات ہے پھر دوسرے شہروں سے آئے گی سبزی، تو پھر وہ ہو گئی مہنگی، جہاں پوچھے ٹماٹر کا ریٹ کیا ہے، سبزیوں کا ریٹ کیا ہے، اللہ یہ کہ گرد و نواح سے کہیں دور، جہاں پر چائنا کے اندر یہ ہے کہ شہر جو ہے اس شہر کی توسیع نہیں کرتے، آبادی بڑھ گئی ہے، نیا شہر آباد ہو خالی زمین کے اوپر، کیوں؟ اس شہر کی توسیع کریں گے
یہ لمٹ رکھا ہوا ہے 10,000 مکان مثال کے طور پر اتنے. کہتے ہیں یہ آبادی اگر اس کی توسیع کرتے ہیں ٹریفک کے مسائل بنیں گے, سیوریج کے مسائل بنیں گے, وسائل اسباب کا مسئلہ بنے گا, اور یہی مسئلہ آج ہوا ہے. معصوم شاہروں کا بندہ نظر نہیں آتا تھا, اور اب کتنی معصوم جانے جاتی ہیں, کراس نہیں کر سکتے آپ. یہ کیا ہے؟ اب وہ معیشت کو کریں گے برباد. جو کباڑا کیا ملک اب تک مولوی کے ہاتھ میں رہا ہے یا ان لبرل سیکولر ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے؟ ان کے ہاتھ میں رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا ملک کا؟ اب کہہ رہے ہیں نا 70 سال کا گند ہمیں صاف کرنا پڑے گا. تو اگلے آئیں گے تو یہ بتائیں گے ان کا کتنا گند ہے, انہوں نے گند صاف کیا یا اور بڑھایا. یہ قرآن پہلے پیشین گول کر. ایسے لوگوں کو اگر اقتدار ملا تو کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین میں فساد برپا کریں. اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کھیتی اور نسلوں کو برباد کریں گے. نیو جنریشن کو اللہ اکبر فحاشی اریانی پر لگا دیا ہے. تو کہاں ہوتی تھی کالجوں کے اندر NCC نیشنل کیڈٹ کور کہ بھی فوجی تربیت دی ہر جوان کے لانے تاکہ ہمارے ملک کا ایک دست و بازو بنے. چھٹی پکڑا دیے بلے, میچوں پر جوا, پھر بس لڑکیاں اور پارک اور ڈیٹ مارنا اسی پر لگ گیا. کھیل کے میدان ہی ختم ہو گئے. جو پارک تھے کھیل کے لیے جگہ تھی, اب وہ ڈیٹ مارنے کے لیے جگہ, عیاشی کے لیے عشق مچوکی کے اڈے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ زمین میں فساد برپا کریں گے, ہلاک کریں گے, برباد کریں گے کھیتی کو اور نسل کو. واللہ, اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا الفساد, فساد کو. اللہ تو فساد کو پسند نہیں کرتا, اور یہ فساد انہی کا برپا کیا ہوا. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے اخنس بن شریح ایک شخص تھا کہ جو اللہ اکبر اس طرح کا اس کا کردار تھا, لیکن وہ روایت سندن ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. جبکہ حقیقت میں کیا ہے کہ جو بھی کوئی منافق ہوگا جو اس طرح کا کردار کرے گا اس کے لیے آئے ہے. فرمایا وَإِذَا, اور جب قیلا کہا جائے لہو اس کو اتق اللہ, اللہ سے ڈر, زمین میں فساد برپا کر رہا ہے, فرقہ وارث کو پھیلانا, اس کو کھڑا کر, اس کو کھڑا کر, اس کو سپورٹ کر, اس کو پیسے دیں, شابت اس کے خلاف دیں, شابت اس کے خلاف لڑو, ڈیوائڈ اینڈ رول انگریز کا اصول تھا, لڑاؤ اور حکومت کرو. فرعون کا بھی یہی طریقہ تھا کہ شیعہ ان کو کیا کرو, ٹکڑے ٹکڑے کر دو, گروہ گروہ کر دو, شابت یہ لڑتے رہے آپس میں, ہماری طرف نہ آئے. تو زمین میں فساد برپا کر, اور نہ کر فساد برپا, ہلاک نہ کر کھیتیوں کو اور نسل کو. پتہ کیا کہ آقا ذات ہو بنا لیتا ہے العزت, اس کا تکبر, بالاسم, اس کو گناہ کے اوپر جما دیتا ہے. ہاں آپ کو کیا پتا, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, اس کے بغیر اس کی یہ لاجک ہے, اس کی یہ لاجک ہے, اس کی یہ لاجک ہے. سمجھے گا نہیں بات کو. جب کہو اللہ سے ڈر تو اس کا غرور, اس کا تکبر اس کو گناہ پر اور اکسائے گا. کریں گے ہم, دیکھتے ہیں کون روکتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا فحسبہ, کافی ہے ان کو جہنم, جہنم کافی ہے. کوئی موت کا وقت تو پتہ نہیں نا کسی کو, آخر تو موت آنی ہے, تو موت کا وقت آئے گا تو پھر لگ پتہ جائے گا. والابیس, اور بڑا البتہ بہت بری المہاد, وہ رہنے کی جگہ. جہنم کو اچھی جگہ نہیں ہے, وہ بری جگہ ہے رہنے کی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اب یہ دوسرا کردار, ومن الناس, لوگوں میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں جو یشری, جو بیچ دیتا ہے نفسہ, اپنے آپ کو, ابتغاء, تلاش کرنے کے لیے, مرضات اللہ, اللہ کی رضا. وہ کہتا ہے مال لگتا ہے لگ جائے, جان لگتی ہے لگ جائے, رب راضی ہو جائے. یہ ہے پکا مومن. اللہ ہمیں ایسا بنا, یہ ہے پکا مومن. وہ کہتے ہیں میری صلاحیت, میرا جینا, میرا مرنا کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. صہیب رومی رضی اللہ عنہ صحابی غلام تھے, روم سے بک کے آئے مکہ مکرمہ میں, لوہار کا کام سیکھا,
تلواریں نیزے برچے بنایا کرتے تھے، مال کمایا، اسلام کی دعوت ملی، مسلمان ہو گئے، مال انہوں نے کیا کہ ہجرت کا حکم آیا، انہوں نے ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اپنا جو مال تھا نا وہ گھر سینڈ میں کھدائی کر کے وہاں دفن کر دیا۔ پہلے یہی ہوتا نا، وہ چلو بھائی یہاں پر چھپا دو، اور میں ہجرت کر جاتا ہوں، پھر کبھی حالات درست ہوں گے تو آ کر نکال لوں گا۔ مکے والوں کو پتہ چلا کہ صہیب رومی لے جا کیا کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، وہ آ گئے صہیب نیزے بچے تلواریں لے کر، تو مکہ میں آیا تھا، کنگال تھا، تو یہ جو کمایا یہاں سے کمایا ہے، ہجرت کر کے جا رہے جا، لیکن مال یہاں سے کمایا تجھے نہیں جانے دیں گے۔ کیا مطلب؟ آج بھی نا بول ہمارا ذریعہ مبادلہ ادھر ہی رکھو، ادھر سے کمایا ہے، یہ ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ وعدہ کرو، اگر میں وہ مال تمہیں دے دوں تو مجھے ہجرت کرنے دو گے؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرے گھر کے فلاں کونے میں کھدائی کرو، وہاں مال پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کھدائی کی، مال مل گیا، ارے جاؤ۔ وہی مختصر کپڑوں کے اندر ہی وہاں مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت پہلے بھیج دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صہیب بڑا اچھا سودا کر کے آئے ہو، صہیب بڑا اچھا سودا کر کے آئے، دو اللہ تعالیٰ پر عبدالرحمن بن عوف نے ہمیں قیمت دیا، ہاں بڑا اچھا سودا کر کے آئے ہو۔ دوسرے تھے وہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب راضی ہو جائے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ رؤوف بڑا مہربان ہے، بالعباد اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے آئے تو جس شخص میں یہ صفات ہوں گی کہ اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنے تعلقات، اپنے وسائل اسباب، اپنی جان تک اللہ کی رضا کے لیے لگا دے، میرا رب راضی ہو جائے۔ مجھے نہیں چاہیے دنیا کا شکریہ، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا واہ واہ بلے بلے ایوارڈ تمغے یہ وہ، مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا رب راضی ہو جائے بس کافی ہے۔ تو ایسے بندوں پر رب بھی فیصلہ کرتا ہے، رب بھی مہربانی کرتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، جو مکہ سے روانہ ہوتے، شہزادے تھے، اور یہ وہاں پر پہنچے تو ان کی بیوی بچے چھین لیے گئے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بیوی بچے چھین لیے گئے، بچے تمام صحابہ نے قربانیاں دی، کسی کی جدادیں قابو کر لی، کسی کے بیوی بچے انہوں نے قابو کر لیے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بچہ چھین لیا گیا، خاوند سے جدا ہو گئی، اور سال پورا روتی رہی۔ کیوں؟ ان کے قبیلے والے آئے، آ کر کہنے لگے کہ تم جا رہے ہو، یہ بیٹی تو ہماری ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے میکے والے آئے، وہ کہنے لگے ابو سلمہ تم جاتے ہو جاؤ، لیکن یہ بیٹی ہماری ہم نہیں جانے دیں گے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ قبیلے والے آئے، انہوں نے کہا بیٹی تمہاری ہے تو بیٹا تو ہمارا ہے، یعنی ان کا بچہ تھا سلمہ رضی اللہ عنہ، وہ بچہ چھین کے لے گیا۔ ایک منٹ کے اندر خاوند بھی چھین گیا، بچہ بھی چھین گیا۔ یہ کیا پھر یعنی عبدالرحمن بن عوف تقریباً ہر صحابی کا یہی حال تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم، اسلام میں کافہ پورے کے پورے۔ یہ تمام ایمان والوں قیامت تک کے لیے ان کو سمجھایا جائے، آدھا تیتا آدھا بٹیر نہیں، شیطان بھی رہے راضی، رحمان بھی رہے راضی۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ معیشت ہمیں روس کی لینی پڑے گی، کارل مارکس کا جو فلسفہ ہے وہ لینا پڑے گا، سودی نظام لینا پڑے گا، سیاست جو ہے ہمیں برطانیہ اور فرانس سے لینی پڑے گی، کہ آ جائے گی جمہوریت آ جائے، وہ ہمیں وہاں سے لینی پڑ جائے، اور یہ اخلاقیات بدھ مذہب سے لے لیں، وعلیکم السلام، اور یہ یہودیوں سے یہ چیز لے لیں اور عیسائیوں سے یہ چیز لے لیں۔ اور اسلام کا اپنا مکمل نظام ہے، اس کو کہیں سے کوئی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آدھے تیتے آدھے بٹیر نہ بنو، بلکہ اسلام میں پورے داخل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا،
اور نہ پیروی کرو خطوات جمع خط کی، خط کہتے ہیں لکیر کو. شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. جب آدمی چلتا ہے نا تو پیر کے نشان جمتے جاتے ہیں، ایسے جاتا ہے لکیر بنتی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو دین میں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ انہ بے شک وہ شیطان لکم تمہارا عدو دشمن ہے مبین کلم. وہ نہیں چاہتا تم اللہ کی رحمت والے دروازے میں داخل ہو جاؤ. اب دین اسلام مکمل دین ہے، اس میں عقیدہ توحید ہے، شرک کی گنجائش نہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بدعت کی گنجائش نہیں ہے، رب کی فرمانبرداری ہے، نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے. کرو گے نافرمانی تو چلو گے شیطان کے راستے پر، کرو گے شرک تو گویا شیطان کا راستہ، کرو گے بدعت گویا کہ شیطان کا راستہ. ہر چیز کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی ہر چیز ہے کہ سنت ختم ہو گئی. تو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اس کا نام بڑا خوبصورت لے لو، چاہے کیا کر دی، ماڈرنزم ہے، یہ فیشن ہے، ثقافت ہے، کلچر ہے، آرٹ ہے، جو مرضی لے لو، ہے شیطانی طریقہ اور وہ تمہارا دشمن ہے. فرمایا فَإِن پس اگر زللتم تم پھسل گئے، من بعد اس کے ما جو جاءتکم آ گئی تمہارے پاس البینات واضح نشان ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا ہے، اب بھی اگر تم پھسل گئے، اسلام پر پورے نہ چلے، فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے، تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. یہ سوچ لو، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب وہ پکڑتا ہے تو پھر نہیں دیکھتا کہ لشکروں والا فرعون تھا یا 6 فٹ کے منہ والے قوم عاد تھی، یا پہاڑوں میں پتھروں کو کاٹ کر مکان بنانے والی قوم سمود تھی، یا بہترین خوشنما علاقے میں رہنے والے قوم لوط تھی، یا ڈیم بنانے والے قوم سبا تھی، یا تاجر پیشہ قوم مدین تھی، پھر یا ہاتھیوں والی فوج تھی. تو پھر رب نے یہ نہیں دیکھتا، وہ کیا کرتا ہے؟ ایسی پکڑ کرتا ہے کہ پھر کوئی چھوڑا نہیں سکتا. تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ہے زبردست، کرو کیا کرنا فرمانی، لیکن حکیم. اگر اس نے اگر پکڑ نہیں کی تو وہ حکمت والا ہے، وہ کہتا ہے مہلت دیتا ہے تاکہ توبہ کر لیں. حل ینظرون نہیں یہ انتظار کر رہے. حل کا معنی تو ہوتا ہے کیا، یہاں نہیں کیوں کہ آگے الا آ رہا ہے، یہ سمجھیں اس کو، آگے الا آ رہا ہے، اس لیے حل کا معنی نہیں. اگر الا نہ ہوتا تو پھر اس کا معنی ہوتا کیا. تو حل ینظرون نہیں وہ انتظار کر رہے الا مگر ان اس بات کا یاتیہم آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ فی ظلل سائے میں من الغمام بادلوں کے سائے میں، والملائکہ تو فرشتے آ جائیں، وقضی اور فیصلہ ہو جائے الامر کام کا. یعنی اگر واضح نشانیاں آ گئی ہیں اور یہ نہیں مانتے تو اب کس چیز کا انتظار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تخت آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا تخت سلطنت لگائے. وہ کب لگائے گا؟ قیامت والے دن. یعنی پھر قیامت کا انتظار ہے کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں اور قطاریں بنائیں اور اس وقت عدالت لگے. پھر جب وہ آئے گا تو پھر تو قضی الامر فیصلہ ہو جانا ہے، پھر مہلت تھوڑی ملنی ہے توبہ کی. اچھا، کیونکہ وہ کہتے تھے اپنے رب کو لے آئیں گے. یہودی بھی کہتے تھے ہم نہیں مانتے لنو من اللہ حتی نر اللہ، جب تک اللہ کو خود نہیں دیکھیں گے. مشرکین بھی کہتے تھے کہ رب آ جائے خود، یا یہ ہے کہ فرشتے آ جائیں. فرمایا رب آئے گا تو ہو جائے گا فیصلہ، پہ وہ تو ہوگا قیامت والا دن. اور دوسرے نمبر پر کیا؟ دوسرے نمبر پر یہ کہ فرشتے آ گئے تو فرشتہ یا تو آتا ہے وحی لے کر، یا پھر آتا ہے عذاب لے کر، یا آتا ہے موت والا فرشتہ. اب وحی والا تو وحی دے کر چلا گیا، اب رہ گیا عذاب والا اور موت والا. تو آئے تو ہو جائے گا تمہارا حشر. تو لہذا آپ اس کا انتظار کر رہے ہو. یعنی وہی ہے نا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے، پھر ڈنڈے کا انتظار کر رہے ہو. لاتوں کی بھوت باتوں سے ہی مانتے، پھر وہ لاتوں سے ہی مانو گے. تو اسی طرح فرمایا اللہ سبحانہ دلائل آ گئے نہیں مانتے تو پھر انتظار کر رہے ہو فیصلے کا. فرمایا وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ترجع الامور، سب کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں.
اب کچھ لوگوں کو موالتا لگا کہ جی رب کیسے آ سکتا ہے، اس کا آنا حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے آخری پار میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی بیمار جو شفا مانگے، گناہ گار بخشش مانگے، پریشان حال پریشانی بتائے، میں اس کے اللہ پر دعا قبول کروں، کھلی کچائے لگاتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ جیسے اس کے شایان نشان ہے، مخلوق جیسا نہیں، مخلوق جیسا۔ اب جنہوں نے کہا جی اس کا آنا ممکن ہی نہیں، گویا کہ قرآن کی آیات کا انکار کیا نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ وہ انتظار کر رہے ہیں یاتیہم اللہ کہ اللہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کے آنے کا تو انکار ہو گیا، تو مسلمان کیسے رہے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آتے ہیں، آسمان دنیا پر نزول فرماتے، کیسے؟ جس طرح اس کے شایان نشان، ہمیں نہیں اس کی کیفیت کا پتہ۔ فرمایا سال پوچھ لیں بنی اسرائیل سے، کم کتنی آتے نہ دی ہم نے ان کو من آیتیں نشانیاں بینہ کھلی واضح، تمہارے پاس نشانیاں آئی ہیں اور تم کر رہے ہو انکار، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہ تم تو اسلام میں ہو جاؤ پورے داخل، اگر واضح نشانیاں کے باوجود تم پھسل گئے تو یاد رکھو اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اچھا، اور جو دوسرے لوگ تھے بتایا کہ اب کیا انتظار کر رہے ہو کس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ عدالت لگائے اور فیصلہ الحمدللہ فیصلہ ہو جائے اللہ، تو اس بات کے اوپر تم انتظار کر رہے ہو، تو پھر سوچو، تمہیں یہ نہیں بتاتا کھنڈرات جا کے کھولو، تاریخ کی کتابیں کھولو، نہیں، زندہ عبرت کا نشان ایک قوم موجود ہے دنیا میں، بنی اسرائیل، بڑی فضیلت والی تھی، نبیوں کی اولاد تھی، بڑی عزت دی اللہ نے، لیکن عزت راس نہیں آئی، بڑی نشانیاں دی تھی ان کو، موسیٰ علیہ السلام 9 نشانیاں لے کر آئے، الحمدللہ یا پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر پھاڑ دیا تمہاری خاطر، یہ واحد قوم ہے نا، پہلی آسمانی کتاب ان کو عطا کی، اس سے پہلے آسمانی کتاب نہیں آئی تھی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا، کسی اور قوم کے لیے اترا؟ پتھر کے چٹان سے 12 چشمے پیدا ہوئے، کسی اور قوم کے لیے ہوئے؟ کسی اللہ تعالیٰ نے عزت فرمایا نشانیاں دی ان کو، لیکن وَمَن يُبَدِّلْ جو تبدیل کر دے نعمت اللہ کی نعمت کو من بعد اس کے ما جو جاءت ہو اس کے پاس آ جائے، یعنی ایک شخص کہ جب اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی، اب کیا کرنا چاہیے؟ شکر، تو جب شکر نہیں کرے گا، اور شکر کتنی قسمیں بتائی تھیں؟ 3، شکر قلبی، قولی، فعلی۔ قلبی دل سے اقرار کرے، یہ سمجھتا رہے، یقین رکھے کہ میرے اوپر جتنا فضل و کرم ہے میرے رب کا ہے، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اور زبان سے اظہار بھی کرے اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ رات ایک مریض کی عادت کر کے آئے ہیں، اللہ نے وسائل بہت دیے، اولاد بھی فرما بردار دی، لیکن اتنی شدید تکلیف میں ہے، کہتے میں جدہ میں تھا، وہاں ایک صاحب آئے، میں تکلیف میں تھا، میں نے کہا مجھے بڑی تکلیف ہے، وہ کہنے لگے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کہیں اس تکلیف میں شکر ادا کروں؟ کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، آپ علاج کروا سکتے ہیں نا، فرما بردار اولاد دی ہے، آپ کی خدمت کر رہی ہے نا، کئی بیچارے ایسے ہیں بیماری ہے وسائل نہیں ہے علاج کے لیے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، خدمت کرنے والا نہیں ہے، آپ کو اللہ نے نعمت کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ اسی طرح ایک تابعی تھے، ان کا واقعہ آتا ہے، پورا جسم ان کا کیا تھا؟ دکھ رہا تھا، تکلیف تھی ان کو بڑی شدید، فالج ہو چکا تھا، صرف زبان سے بول رہے تھے۔ لوگوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، اس حالت میں اللہ کا شکر، کہا اللہ کا شکر ادا کرو، آپ بول تو سکتے ہیں کہ تو بول ہی نہیں سکتے، یہ زبان پر گر جاتا، ہم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یقین جانے اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں
کتنے لوگ ان نعمتوں کی طرف سے ہیں. یہ صحت تو ایسی نعمت ہے، ایمان اور صحت پہلے ملتے ہیں نا، کہتے ہیں ایمان دی سلامتی ہوگی، صحت دی بادشاہی ہوگی، خاتمہ ایمان تو ہوگی، دو پتر دی خیر ہوگی. یہ دعا نا. تو ایمان سب سے بڑی دولت، پھر صحت سب سے بڑی دولت. یہ اتنی بڑی دولت ہے. کتنے ایسے ہیں بیچارے کروڑوں پتی، نمک بند، چینی بند، یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا، کیا مزہ آیا. جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے، جب چنے آئے تو دانت نہیں. ہاضمہ تھا تو خوراک نہیں تھی، جب خوراک ہے تو اب ہاضمہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ غریب آدمی دنیا سے بھرپور فائدہ اٹھا کے جاتا ہے. میں بتا دوں، اس کو نیند کے لیے نیند کی گولی نہیں کھانی پڑتی. تھک ہار کے سویا، اس کو فٹ پاتھ پر بھی نیند آ جاتی ہے. اور وہ بیچارے کروڑوں پتی نیند کی گولیاں کھا کر بھی واٹر بیڈ کے اوپر پہلو بدل رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے، نیند نہیں آتی. بلکہ ایک خاتون تو ایسی ہائی کلاس جنٹری میں، اللہ اکبر، کہتے ہیں پوری رات میں سو نہیں سکتی، میں دن کو سوتی ہوں. کیوں؟ مجھے ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. خوف کیوں؟ کبھی کپڑے استری کرنے لگ جاتی ہوں، کبھی کیا کام کرتی ہوں، کبھی کیا کر، اس طرح سے پوری رات اپنے کو مصروف رکھتی ہوں اور دن کو سوتی ہوں. یعنی خوف، رات کا ڈر، جن بھول چور ڈاکو، یہ اس ڈر کی وجہ سے نیند نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرے جبکہ وہ نعمتیں اس کے پاس آئی ہیں. نعمتیں کب تبدیل ہوتی ہیں؟ یاد رکھیں، عام طور پر مشہور ہے کہ عروج کو زوال ہے. ظفر صاحب کیا کہتے ہیں؟ عروج کو زوال. عروج کو زوال نہیں ہے، غرور کو زوال ہے. جب تکبر آتا ہے نا، میں ہوں، اس کو زوال ہے. فرعون کو غرور آیا، مال تھا، دولت تھی، حکومت تھی، اقتدار تھا، برباد ہوا. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس سے بڑھ کر عطا کی. جنات پر حکومت انسان، لیکن جتنی عطا کی اتنا شکر کرتے تھے. ربی اوزینی ان اشکر نعمت ربی، ان کی بھی دعا ہے نا کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. یہ جو شکر ہے یہ بھی اس کی طرف سے انعام ہے. یہ شکر کرنا یہ بھی اس کا انعام ہے. تو اللہ تبارک نے سوال تو نہیں آیا. یوسف علیہ السلام شکر کیا، اللہ تعالیٰ نے کتنے مصر کے تخت کا بادشاہ بنا دیا. تو نعمتیں ملنا لیکن نہ شکری کرنا، یہ سمجھو یہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ میں اس نعمت کے قابل نہیں. جب اس رب کی نافرمانی تو دل سے اقرار کرے، زبان سے اظہار کرے اللہ تیرا بڑا شکر ہے. جو پوچھے جی میرے رب کا میرے بڑا احسان ہے. اور پھر جس رب کی نعمتوں کو دل سے تسلیم کرتا ہے اور زبان سے اظہار کرتا ہے، پھر اس کے حکموں کی فرمانبرداری کرے، فعلی شکر، کہ میرے رب کے میرے اوپر احسان ہے تو میں بھی اس کا فرم بردار ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دے آ جانے کے بعد، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. یہ دیکھیں بنی اسرائیل ہمارے سامنے، فضلتکم علی العالمین، سارے جہانوں میں فضیلت ملی تھی، عزت ملی، کتابیں، اتنی نعمتیں، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تبارک نے کیا کیا؟ فباءوا بغضب علی غضب، اللہ کا غصہ لے کر بیٹھے. پھر اللہ نے لعنتیں برسائی ان کے اوپر، نعمتیں چھین گئے. یاد رکھیں دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا کرتا ہے، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو رب صاحب کہ جب تک مانگے نہ، طلب نہ ہو، اللہ نہیں دیتا. وہ کون سی ہے؟ ہدایت. یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اگر اندر طلب موجود ہے، طلب ہے، زمین اچھی ہے، زرخیز ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے تلوار لے کر، اور کلمہ پڑھا سال زندگی ابھی ذرا قدم بلا رہے. ابو لہب چچا ہے، ایک ہی دیوار ہے، گھر کے ساتھ ہے، خونی رشتہ ہے، نہیں پڑھا کلمہ، کہاں گیا؟ جہنم کی کھا گیا. فرمایا زینا، خوبصورت بنا دیے گئے، مزین کر دیے گئے.
للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی جو کفر کرنے والا اس کے لیے بھی خسر ہے۔ مومن کے بارے میں کیا فرمایا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سجن المومن جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کہتا ہے ایک جوان میٹھا اگلا کیا بیٹھا مزے کرو، کل کس نے دیکھی جو ہے مزے کر لو یہیں پر، اور مومن وہ کہتا ہے ایک گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، دوسرے پھنستا ہوں، ادھر کو بکتا ہوں، ادھر پھنستا ہوں، یہ تو خودکشی جائز نہیں ہے، ورنہ دنیا میں رہنے کا وہ ایسے ہی ہے مومن جیسے جیل میں رہ رہا ہو، گزارا ہی کرنا ہے۔ تو مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ، جیسے مچھلی پانی میں، اور اس کا دل ہی مسجد میں لگتا ہے، اور منافق مسجد میں ایسے جیسے پنجرا پرندے میں پھنس گیا، اوہ اس کا بس نہیں چلتا امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی سلام پھیر کے چلا جائے، لیکن وہ کیا ہے، وہ پھنسا ہوا ہے، سلام پھیرا جوتے سے بھاگا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں دل لگاؤ۔ تو اللہ سنیں یہ جو کفر کرنے والے ان کے لیے دنیا خوبصورت بنا دی گئی، او لیول اے لیول فلاں اللہ اکبر، ایم فل کر لو، پی ایچ ڈی کر لو، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، یہ کما لو وہ کما لو، بادشاہ سے یہ ملے گا، اتنے سے یہ ملے گا، اتنے سے یہ ملے گا، دنیا 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 خوبصورت بنا دی۔ ویسخرون، اچھا جب دنیا پا لی انہوں نے تو پھر مذاق اڑاتے ہیں من الذین ان لوگوں کا آمنوا جو ایمان لائے، جو غریب ایمان والے ہیں، انہوں نے کیا ترقی کرنی ہے، یہ ملا ملا آنے اسی طرح رہنے، یہ دیندار طبقہ بھلا ترقی نہ ترقی کو پسند کرتا ہے نہیں، اور خود جو انہوں نے ترقی کی کیا کی، کتے کو ساتھ سلاتے ہیں، ابا کو اولڈ ہاؤس کے اندر، اما کو اولڈ ہاؤس کے اندر، یہ اخلاق ہے۔ جو قوم ابا اما سے زیادہ کتے کو محبوب سمجھے، یہ ترقی ہے، یہ ترق گئی ہے، ترقی ہے کہ ترق گئی ہے، جو پڑے ہو ننگے سیل سمندر کے اوپر، یہ ترقی ہے؟ کیا فرق ہے ڈنگروں میں ان میں؟ اللہ وہ لیٹا ہوا تھا نا ایک آدمی ہڈ ہرا درخت کے نیچے، ایک انگریز گزرا پاس، کیا پڑا ہوا ہے، کیا کر رہا ہوں؟ میں آرام کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اٹھ کام کر، اس نے کہا کیا کر، جا کمائی کر، اس نے کہا پھر کیا ہوگا، تجھے پیسے ملیں گے، پھر کیا ہوگا، پھر اور کما پیسے ملیں گے، پھر گھر بنا، پھر کیا ہوگا، پھر تو شادی ہوگی تیری، پھر کیا ہوگا، اس نے کہا بچے ہوں گے، اس نے کہا پھر کیا ہوگا، ان کو پڑھائے گا لکھائے گا، اس نے کہا پھر کیا ہوگا، کوئی کس عہدے پر ہوگا، کس عہدے پر، اس نے کہا پھر کیا ہوگا، پھر تو آرام سے بیٹھ کر کھائے گا، اس نے کہا اب کیا کر رہا ہوں، وہ اتنا لمبا چکر کاٹ کے آرام کرنا، تو ابھی تو آرام کر رہا ہوں۔ یہ نکلے تھے دنیا کو تہذیب سکھانے کے لیے، مثال بھی میں نے ایسے نہیں دی۔ یہ افریقہ کے گھنے جنگلوں میں یہ ڈنگروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ پینڈو لوگ، یہ جناب دیکھو دیہات کے اندر پڑھیں، ان کے لیے سکول بناؤ، ان کے لیے ادارے بناؤ، یونیورسٹیاں بناؤ، کالج بناؤ، سکول بناؤ، اچھا کیا کریں گے، پڑھ لکھ کر یہ ان کو ادب ہے، تمیز ہے، یہ ہے وہ ہے، جی لباس اچھا سا کرتے 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 جب وہ کالج یونیورسٹی میں پہنچے ننگے ہونے شروع ہو گئے۔ بھئی اب سارے سمندر پر کو ننگا ہی کرنا تھا، تو یہ جنگل میں تو پھر رہے تھے، افریقی جو ہے جنگل میں پھرتے ہیں، وہ بھی تو یہی کچھ ہے نا جی، بے ستر چھپایا ہے ان کی عورتوں نے، وہ بھی وہی کچھ ہے، تم نے پڑھا لکھا کر بھی وہی کچھ کیا، پھر اتنا لمبے پراسس کا فائدہ، یہ کیا ادب تمیز سکھائی ان کو، رہے تو ننگے کے ننگے۔ اسلام کہتا ہے تم ڈنگر نہیں انسان، تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی۔ پھر کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، غریب ایمان والوں کا، انہوں نے کیا ترقی کرنی ہے، ان کے پاس کیا ہے، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، ایمان والوں میں جو تقوی والے ہیں، فرمایا فوقہم، ان کے اوپر ہوں گے یوم القیامہ، قیامت والے دن، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا، اس وقت بچائیں گے، دنیا میں تو ہم ٹاپ کلاس تھے اور یہ گھٹیا تھے، آج ہم جہنم میں ہیں اور یہ ہو جنت کے اعلیٰ مرتبوں پر، فرمایا کوئی بات نہیں، آپ کا اڑا لیں مذاق ان کا، لیکن ایک وقت آئے گا جب ایمان والے ان پر ہنسیں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ
یرزق کو رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے بغیر حساب کے بغیر. رہ گئی یہ بات کہ اللہ ان کو جو دنیا کو خوبصورت بنا دی رزق اتنا دیا، اتنے لمبے لمبے ان کے ٹوئن ٹاور اور ان کے برج خلیفہ اور ان کے عمارتیں اور ان کے یہ آنیاں دیکھو تو جانے دیکھو. اللہ تعالیٰ یہ میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں بغیر حساب کا رزق دوں. کسی کو وافر رزق ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رب اس سے راضی ہے. کسی کو تنگ دست دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ رب اس سے ناراض ہے، یہ تو آزمائش ہے. لیکن یاد رکھو امیر آدمی غریب آدمی سے 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا. کیوں؟ اس نے حساب دینا ہے کمایا کہاں سے خرچ کہاں دیا. غریب کے پاس نہ ہے یہ گیا دینا اگر ایمان والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کان الناس. اچھا آپ آگے بات یہ فرق کیوں ہے جی؟ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ امیر یہ غریب جی اور یہ مختلف، یہ کافر یہ مومن یہ منافق، یہ پھر یہ فرق کیوں ہے؟ علم و تاریخ والے کئی ایسے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے بات یہ ہے جی انسان پہلے جنگلوں میں رہتا تھا، درندوں کے ساتھ رہتا تھا، غاروں کچھاروں میں رہتا تھا، یہ ایک ایک چیز سے ڈرتا تھا، بجلی کی کڑک سے، بادل کی گرج سے جی، اور کبھی اس کو سجدہ کبھی اس کو سجدہ. آہستہ آہستہ اس کی سوچ بہتر ہوتے ہوتے یہ توحید کی طرف آیا ہے. قرآن کہتا ہے جھوٹ بولتے. کان الناس تھے لوگ امتم واحدہ ایک ہی امت. سب سے پہلے ایک ہی امت تھی، آدم علیہ السلام تھے. سب سے پہلا انسان اللہ کا پیغمبر تھا، اللہ کا نبی آدم علیہ السلام. پہلا انسان اللہ نعوذ باللہ تم سمجھتے ہو کہ وہ جنگلوں میں رہتا تھا اور اس کو کوئی چیز کا پتہ نہیں تھا، نہیں، سب سے پہلے توحید تھی. ان کی امت ان کی اولاد ہی ان کی امت تھی. پھر نوح علیہ السلام کے دور تک یہ کام ٹھیک چلتا رہا. ان کی اولاد میں حسد کی بنیاد پر قتل جیسا جرم تو ہوا، شرک نہیں تھا. شرک آیا نوح علیہ السلام کی قوم میں جب 5 بزرگ پوجے گئے، وقت سوا یبوس چوک نصر. نیک آدمی تھے، فوت ہو گئے، قبروں میں دفن ہوئے. لوگ ان کی قبروں پر عقیدت کی بنا کر وہ کتنے اچھے تھے. شیطان آئے کے بعد انہوں نے کہا ان کے بت بنا لو، پتھر پہ رکھ لو سامنے، جی وہ زیارت کرتے رہو گے یاد تازہ. ہاں یہ ٹھیک ہے. ایک نسل نے بت بنائے اس لیے تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کر یاد تازہ ہوتا ہے. اگلی نسل آئی ان کو بتایا آخر یہ کچھ کرنے والے تھے تو تمہارا ابا ان کے سامنے بیٹھتا تھا پوجا پاتا. پہلے قبر کی پوجا اور اس کے بعد بت کی پوجا شروع ہو گئی. تو فرمایا جب یہ پوجا پاٹ ہوئی تو فبعث اللہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے النبیین انبیاء علیہ السلام کو. نوح علیہ السلام آئے، دوسرے انبیاء علیہ السلام آئے. یہ شرک کا آغاز ہوا. مبشرین خوشخبری دینے والے، منذرین اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا. وہ خوشخبری دیتے تھے کس کی؟ شرک چھوڑ دو، توحید پر آ جاؤ، اللہ جنت میں بھیجے گا، اور نہیں کرو گے رب جہنم میں سزا دے گا. تو خوشخبری بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے. وَأَنزَلَ اور اتاری معهم ان کے ساتھ الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی حق کے ساتھ. انبیاء رسول اللہ السلام وہی آئے، صحیفے آئے، اللہ کی نے کتابیں نازل. کیوں کتاب کس لیے آئی؟ ختم و شبینوں کے لیے، بلٹی یعنی مردوں کو بلٹی کرنے کے لیے، جن بوت بھگانے کے لیے، قسمیں کھانے کے لیے، تعویذ گنڈے لکھنے کے لیے نہ. لِيَحْكُمَ تاکہ فیصلہ کرے بین الناس لوگوں کے درمیان فیما ان باتوں میں اختلافو جو اختلاف کیا فی انہوں نے اس میں. جن باتوں میں اختلافات انہوں نے کیے ان اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے آتی ہے کتاب. یہ من گھڑت روایت ہے جو لوگ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اختلاف رحمت ہے تو پھر اتفاق تو زامت ہوا نا. اچھا بس خوب لڑاؤ تاکہ رحمتیں ہیں. پھر اتحاد بین المسلمین اور بین المذاہب ہم آہنگی، پھر یہ کیا ہے؟ اتحاد امت. قرآن آئے اختلاف ختم کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان فیصلے کے لیے تاکہ جن باتوں میں اختلاف کرنے وہ فیصلے ہو جائیں، اختلاف ختم ہو جائیں. وَمَخْتَلَفَ اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے فی اس میں الا مگر الذین ان لوگوں نے. اختلاف جن لوگوں نے کیا جاہل لوگوں نے نہیں، عوام نے نہیں. اوتو جن کو دی گئی من بعد اس کے بعد ما جاءتہم البینات ما جو جاءتہم آئی ان کے پاس البینات واضح نشانیاں بغیم سرکشی کرتے ہوئے ضد بازی کی وجہ سے بین آپس میں. یہ انہوں نے ان کے اہل علم طبقہ نے ضد بازی میں کیا کیا؟ اختلاف کیا.
جب ضد بازی آ جائے تو پھر مانے گا بات، آئی ضد گئی۔ اور جی یہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ جو پڑھتے ہو اذان سے پہلے، قرآن میں ہے یہ لکھا ہوا، یہ حدیث میں ہے، صحابہ نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام، جی یا آپ کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلی، انہوں نے یہ لکھا ہو کہیں الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ، یہ کہیں ہے تو اس کا ثبوت دو۔ کہتے نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ میں، نہ اہل بیت میں، ہاں جی نہ ائمہ اربعہ میں، نہ فقہاء مجتہدین میں، نہ اعلیٰ حضرت نے۔ پڑھتے ہیں تو آپ کو ساڑھوں واسطے، پڑھتے ہیں تو آپ کو ساڑھوں واسطے۔ تمہارے وڈیرے نے بھی ابراہیم صاحب کو ساڑے آئی ہے نا، بھائی سٹا آئی نا، اللہ اندازہ لگاؤ کہ فیصل آبادی درود ہے بھائیو، 1953 میں مولوی سردار نے فیصل آباد میں تیار کیا، اس سے پہلے الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ نقلی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ سن لیں، جمعہ والے دن پہلی اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، دوسری اذان سے پہلے نہیں پڑھتے۔ نوٹ کیا آپ نے؟ نہیں پڑھتے۔ پوچھا ہے کیوں نہیں پڑھتے؟ پوچھے نا کیوں نہیں پڑھتے دوسری اذان؟ ذرا پوچھا نا صحیح، میری صاحب ہے نا، پوچھنا نا دوسری اذان سے پہلے کیوں نہیں پڑھتے؟ وجہ تو پتہ چلے گا، تو اس کا بہانہ کیا ڈھونڈا ہوا۔ نماز میں التحیات کے اندر عبد و رسولوں کے بعد یاسین بھائی الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ پڑھ کے سلام پھیر کے نماز ہو جائے گی؟ نقلی ہوا ہے نا، تو اصلی پڑھے گا تو نماز ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن آیا ہے، کتابیں آتی اختلاف ختم کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کیا کہ اختلاف کیا آپس کی ضد بازی کی وجہ سے۔ اب سنیوں کی ضد میں نکالیں گے تعزیہ، ہم گزریں گے یہاں سے شاہ ہاتھ چھک کے رکھو، سنیوں کی مسجد قریب آ گئی ہے، اب ادھر زیادہ دیر روکنا تعزیہ، کیونکہ ان کی مسجد آ گئی نا، ان کا محلہ آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ بغی آج ضد بازی پر کام چل رہا ہے، کیوں جی ایسے کہ نہیں ضد بازی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فہد اللہ نے ہدایت دے دی الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے لما اختلفوا ان اختلافات میں فیہ جس میں وہ پڑے ہوئے تھے من الحق حق کی باذن اپنے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان اختلافات کا حل بتا دیا۔ قرآن آیا، جو بھی پھر اس کو مانے گا، اللہ اس کے رسول کی بات کو مانے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو حل نہ ہو سکے، مسئلے کا حل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو راہ دکھا دی، واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی راہ دکھاتا ہے من یشاء جس کو چاہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے انعام، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ ان کی باتیں کیوں بتائی ہیں تمہیں، اگر تم نے بھی نشانے آنے کے باوجود پھسل گئے تو دیکھ لو پھر رب کی پکڑ بھی سخت ہے، نعمت ملنے کے باوجود اس کی قدر نہ کی تو پھر دیکھو ذلیل و خوار بنی اسرائیل ہو رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ہمیں اس لیے بتایا سمجھایا تاکہ تم ایسے نہ بنو۔ اللہ سے دعا اللہ سلم کو عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر واحسن جزاک۔